پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ بہت خوبصورت تھے، باپ ان کو چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے باپ کو بتایا۔ باپ نے منع کر دیا کہ وہ یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں کو نہ بتانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہمارے ابا جان یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے ہیں اور ہم کو اتنا نہیں چاہتے، اس لیے یوسف علیہ السلام کو جان سے مار دیں۔ لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ جان سے نہیں مارتے، بلکہ یوسف علیہ السلام کو ایسے کنویں میں پھینک دو جس میں پانی نہ ہو۔ سب نے مل کر یہ بات طے کر لی۔ یہ سب بھائی اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں۔ ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم کہیں کھیل میں مصروف ہو جائے تو یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائیوں نے ان کو ساتھ لے جا کر کنویں میں پھینک دیا، اور رات کو روتے ہوئے گھر واپس آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان، ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف علیہ السلام ہمارے سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا۔ ثبوت کے لیے ایک کرتا خون سے بھرا ہوا باپ کو دکھایا۔ بوڑھا باپ کیا کرتے، صبر کیا اور خاموش ہو گئے، لیکن بیٹے کی جدائی میں روتے رہے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا، اس کے قریب ہی ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں پھینکا۔ دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا اس کنویں میں موجود ہے۔ ان کو باہر نکالا اور یوسف علیہ السلام کو قافلے کے ساتھ مصر میں لے گئے۔ وہاں کے بادشاہ یعنی کہ مصر کے بادشاہ نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے۔ اس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کو پالو، ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، ان کی خوبصورتی، وجاہت و عقل مندی اور بڑھ گئی۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے لگی۔ ایک روز اس نے کمرے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف دوڑے۔ زلیخا نے پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پکڑ لی، جس سے قمیض پھٹ گئی۔ اس وقت عزیز مصر یعنی زلیخا کا خاوند بھی دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا اور اپنے خاوند سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کی بیوی کی بے آبروئی کرنا چاہتا تھا، جس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں، بلکہ یہ عورت مجھے پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خدا نے اس سے مجھے بچا لیا۔ آخر یہ معاملہ قاضی کے پاس پہنچ گیا۔ قاضی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی کے لیے گواہ طلب کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے خاندان کے ایک چھوٹے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس وقت موجود تھا، یہ سچی گواہی دے گا۔ ننھے بچے نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے ہی پھٹی تھی، تو عزیز مصر نے زلیخا سے کہا
کہ تم ہی قصوروار ہو اور تم حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگو۔ اس واقعہ کی خبر سارے مصر میں پھیل گئی اور عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ زلیخا تو اپنے غلام کو ہی چاہتی ہیں۔ جب زلیخا کو اس کا علم ہوا تو اسے اپنی بدنامی کا خیال آیا۔ اس نے ترکیب سوچی کہ وہ یہ کہ اس نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور سب کو ایک ایک چھری اور ایک ایک پھل دے دیا، اور اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو لے آئی۔ مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھا تو وہ سب اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں، تو انہوں نے اپنی اپنی چھریوں سے پھل کاٹنے کی بجائے انہی چھریوں کو اپنے ہاتھوں پر چلا بیٹھیں اور زلیخا سے کہنے لگیں کہ واقعی یہ انسان نہیں، کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا نے عورتوں سے کہا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سچے ہونے کے باوجود بھی عزیز مصر نے اپنی عزت بچانے کی خاطر کہ لوگ باتیں نہ بنائیں، اس لیے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کروا دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو وہاں 2 اور قیدی بھی موجود تھے۔ ایک قیدی جو تھا وہ شاہی باورچی تھا، اور جو دوسرا قیدی تھا تو وہ بادشاہ کو شراب پلانے والا ساقی تھا۔ اور ان کے جرم یہ تھے کہ اگلا واقعہ پارٹ 2 ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ پلیز ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔